السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی بے مثل ذات ہے۔ درود پاک کے لائق امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء امام الحرمین آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال انبیاء کے سردار جنت میں جانے والے سب سے پہلے انسان آپ کی اور میری جان اور مال سے بھی پیارے جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔
برادران اسلام، آج کے جمعۃ الخطبۃ المبارک کا عنوان ہے اللہ کا اپنے مومن بندے سے پیار، مسلمان مومن سے پیار۔ جو شخص رب العالمین کی تلاش میں نکل پڑے، آقا دو جہاں کی محبت کے لیے نکل پڑے، وہ پھر اللہ کے دربار میں سچا مومن بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دماد رسول حیدر کرار، کسی نے پوچھا اے دماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتائیں مسلمان مومن میں کیا فرق ہے؟ کس میں؟ مسلمان مومن میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے، نوجوانوں بڑی توجہ سے، مسلمان وہ ہے، اس قدر فرق ہے جس طرح زمین آسمان میں فرق ہے۔ کہا مسلمان وہ ہے جو اللہ رسول کو مانے۔ کس کو مانے؟ اللہ رسول کو مانے۔ مومن وہ ہے جو مسلمان ہو کر اللہ رسول کی مانے۔ یہ کو اور کی کا فاصلہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس فاصلے کو پر نور کرنے کے لیے، اس فاصلے کو دور کرنے کے لیے اللہ نے زمین آسمان اور انسان پیدا کیے۔ جب زمین اور آسمان انسان پیدا کیے، یہاں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام عطا کر دیا۔ اللہ نے اس نظام کا نام رب العالمین نے اپنے نام پر رکھ دیا۔ وہ نظام کون سا ہے؟ 4200 مذاہب میں سے ٹوٹل کتنے مذاہب ہیں؟ 4200 مذاہب میں سے اللہ نے جو ہمیں مذہب دیا ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ اس نظام کا نام کیا رکھا؟ کو اور کی کو دور کرنے کے لیے، مسلمان اور مومن کے فرق کو دور کرنے کے لیے اللہ پاک نے اس نظام کا نام مذہب اسلام رکھ دیا ہے۔ جو شخص اس نظام کو قبول کرتا ہے، غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا، مسلمان مومن موحد کی بات کر رہا ہوں، جو شخص اس نظام کو قبول کرتا ہے، سچے دل سے مذہب اسلام کے اندر آتا ہے، ہاتھ آقا کا
اپنے ہاتھ کو رکھتا ہے، آقا کے ہاتھ پر رکھا۔ ابو بکر صدیق نے صدیق بن گئے، عمر نے رکھا، عمر فاروق بن گئے، عثمان نے رکھا، ذوالنورین بن گئے، علی نے رکھا، حیدر قرار بن گئے، کیونکہ مذہب اسلام کو سمجھا۔ اقرار کیا کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ ہے مذہب اسلام کی بنیاد۔ کہا جب بنیاد بن گئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ لوگ قدر و قیمت والے ہیں، بلند مرتبے والے ہیں، دنیا بھی اعلیٰ، قبر کے اندر بھی پروٹوکول، قیامت کے دن رب العالمین کے درمیان میں بھی پروٹوکول۔ کہا پھر جس نے اللہ کے پیار کو سمجھا، اس نے صحیح معنوں میں رب العالمین کے آگے توبہ کر لی۔ جب اس نے اللہ کو منایا، یہ اللہ کا مومن بندے سے پیار ہے، یہ عنوان ہے۔ کہا جب اس نے عنوان کو سمجھا، دل میں بسا لیا، اولاد کو کہنا شروع کر دیا، کہا پھر رب العالمین اپنی محبتوں کے، اپنی چاہتوں کے، اپنی رحمتوں کے سب دروازے رب العالمین کھول دیتے ہیں، رحمتوں کا رخ اس بندے کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ میں نہیں کہتا، اللہ رب العزت نے بڑے دل سوز انداز کے ساتھ کلام ربانی ہے، سورہ نساء 4 سورت آیت نمبر 147 میں موجود ہے۔ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ نوجوانوں، حقیقت بات ہے، اگر ہم اس آیت کا ترجمہ سمجھ لیں، مفہوم سمجھ لیں، جس کا معنی یہ ہے اللہ تمہیں سزا دے کر کیا چاہے گا؟ اے ماں باپ اتنا پیار کرے، ایک کانٹا بھی چبھنے نہ دے، جس نے تمہیں 360 جوڑ دیے ہیں، وہ کیسے چاہتا ہے تو جہنم میں چلے جائے؟ اللہ پاک کہتے ہیں، اے میرے نبی، ان مکے اور مدینے کے چودھریوں کو بتا دو، تمہارا رب نہیں چاہتا کہ تمہیں عذاب دے، بلکہ تم اللہ کی شکر گزاری کرو۔ اگر تم با ایمان رہو گے تو اللہ سب سے زیادہ قدر کرنے والا ہے، اپنے بندوں کی قدر کرنے والا ہے۔ اب شکر گزاری کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق نوجوانوں برائیوں کو چھوڑ دے، ان سے اجتناب کرے، عمل صالح کرے، اس کا اہتمام کرے۔ کہا گویا اس بندے نے اللہ کا عملی شکر ادا کیا ہے، پھر وہ کیا کہلائے گا؟ مومن، مسلمان مومن کہلائے گا۔ ایمان سے مراد کیا ہے؟
کہا اللہ کی توحید ربوبیت پر نبی آخر الزمان جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے. کہے ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت. حضرات اگر یہ عمل کرے گا میرا رب گارنٹی دیتا ہے داخل الجنہ. آؤ اٹھاؤ قرآن پاک کا پارہ، سورہ النساء چوتھی سورت آیت نمبر 146 میں اللہ نے پھر پیغام دیا. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ. اے اللہ تجھے منانے آئے ہیں، 8 دن کی بیٹری روحانی چارج کرنے آئے ہیں. دنیا کی بیٹری جو ہے وہ عارضی ہے، روحانیت کی بیٹری لگاتار ہے. جب تک کوشش کرے گا رب العالمین کی رحمتیں پاتا رہے گا، مصطفیٰ کا دیدار کا حقدار بن جائے گا، حوض کوثر پانی نصیب ہوتا رہے گا. رب کبریا کی قسم ہے، کہا اے لوگو یہاں ایمان والوں کا لفظ نہیں آیا، آمینون کا لفظ نہیں آیا. اللہ نے مسلمان اور غیر مسلم کو یہ پیغام دیا ہے. اِلَّا الَّذِينَ، جو لوگ، اے لوگو جس نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا اور اپنی اصلاح کی، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ اور عرش والے پہ یقین رکھا، آسمان والے پہ یقین رکھا. اخلصوا دینہم للہ، کہا پھر سچا دیندار بن گیا. سچا اخلاص کے ساتھ دینداری اختیار کی. یہ نہیں شادی بیاہ آیا تو انسان بھول جاتا ہے، غمی جب آتی ہے کہتا ہے اللہ تو دور کرنے والا ہے، خوشی جب آتی ہے تو یار یہ سارا کام بس ہم نے کر لیا ہے، رب کا نام ہی نہیں. کہا اگر سچا دیندار بنے گا فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہم اجعلنا منہم. نوجوانوں بڑی دھیمی آواز سے کہا یہ کل قیامت کا دن ہوگا، یہ مومنوں کی صف میں ہوں گے. پھر کیا ہوگا؟ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. کہا ہم نے ایسے مومن تیار کر لیے ہیں جن کو ہم اجر عظیم دینے والے ہیں. یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے. یہ دیکھیں پھر کہنے والے نے بڑا پیارا کہا ہے، یہ مومنوں کے ساتھ سچا پیار ہے. اللہ نے سورج بروج میں بتایا ہے 85 نمبر سورت اور آیت نمبر 14 اور 15 میں ہے، کہا میرے بندوں کو بتا دو جو مومن بننا چاہتے ہیں، جو مومنوں کی صف میں آنا چاہتے ہیں، جو صدیقین کی صف میں آنا چاہتے ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. سورہ نساء ہے.
چوتھی سورت اور آیت نمبر 69 ہے۔ کہا اگر تم چاہتے ہو اللہ کا انعام چاہتے ہو کہ قیامت کا دن ہو، تم صدیقین میں آ جاؤ، شہداء میں آ جاؤ، نبیوں میں آ جاؤ، ان صفوں میں داخل ہو جاؤ، تم صالحین میں آ جاؤ، پھر یہ سمجھو کہ تمہیں یہ منانے کے لیے، مومن بننے کے لیے رب العالمین کو یہ کہنا پڑے گا استغفر اللہ العظیم، آمین۔ کہا پھر تمہارا رب کیا ہے تمہارے ساتھ؟ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ۔ میرے نبی، تمہارا رب تمہاری امت کو بہت معاف کرنے والا ہے، بہت پیار کرنے والا ہے تمہاری امت سے، بہت زیادہ بزرگی والا اور عرش والا ہے۔ حضرات، اللہ کے پیار اور معافی کا عالم دیکھے مومن بندے کے ساتھ۔ صحیح البخاری میں 6408 نمبر پر حدیث ہے، جمعے کا عنوان ہے اللہ کا مومن بندے سے پیار۔ کہاں صحیح البخاری میں آقا دو جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما تھے، چاروں چیف کمانڈر بھی موجود تھے۔ اور نوجوانوں، کیا منظر ہوگا جس میں بیٹھنے والے بھی اعلیٰ اور جو بیان کر رہے ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں۔ کہا اے میرے صحابہ، تم جانتے ہو تمہارے اللہ نے بھیجے ہوئے زمین پر بہت سارے فرشتے ہیں۔ کیا ہیں؟ بہت سارے فرشتے۔ ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر، حدیث قدسی ہے۔ کہا اللہ کے بہت سارے فرشتے زمین پر چلتے پھرتے ہیں اور ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں، یاد کرنے والوں کو۔ تو یاد کون کرتا ہے؟ مومن۔ یہ المومن کا شیوا ہے۔ کہاں تلاش کرتے ہیں؟ جی اللہ کے رسول، فدا و ابا و امی، میرے ماں باپ بھی میرے نبی پر قربان جائیں۔ کہا کہ کیا کرتے ہیں وہ فرشتے جب تلاش کرنے نکلتے ہیں؟ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا، جب وہ ایسی قوم کے پاس پہنچتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے، ایسی مجلس میں پہنچتے ہیں۔ اور یارو، ایسی مجلس نہیں جہاں گانے اور سرنگیاں بج رہی ہوں، ایسی مجلس نہیں جہاں تاش کھیلی جائے، ایسی مجلس نہیں۔ آج مجلس لگائے بیٹھے ہیں کہ کتنے سکور ہو چکے ہیں، کتنا ٹائم اور وقت ضائع کرتے ہیں، ایک ایک گھنٹہ 2 گھنٹے ضائع کرتے ہیں۔ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ دیکھتا کیا ہوں کہ ضعیف ہو چکے ہیں، بڑھاپے میں پہنچ چکے ہیں۔ اللہ نے فارغ ٹائم دیا، تاش پہ لگا دیا، ان کھیلوں میں لگا دیا، چگلیوں پہ لگا دیا، فتنہ برپا کرنے پر لگا دیا،
لیکن رب العالمین کو بلا دیا۔ جب رب العالمین کو بلا دیا تو پھر آئے دن کہتے ہیں یار یہاں درد ہوتا ہے، یہاں تکلیف آ گئی ہے، یہاں مصیبت آ گئی ہے۔ جب اچھی مجلس اختیار کرتے ہیں تو پھر اللہ پاک نے کہا اے میرے نبی ان کو بتا دو کہ جب وہ اچھی مجلس کو تلاش کرتے ہیں تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ قَالَ يَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا۔ اس قدر پیارا ترجمہ ہے اس کا، حدیث قدسی سنا رہا ہوں، آقا کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سنا رہا ہوں۔ کہا پھر وہ فرشتوں کو آواز دیتے ہیں آ جاؤ ادھر، ہم جو چاہتے تھے وہ مجلس مل گئی ہے، اللہ والوں کی مجلس مل گئی ہے۔ کہا پھر آسمان پر اپنے پروں کا بچھونا کر دیتے ہیں، منڈواتے پھرتے ہیں۔ اب اس مجلس میں ہو کیا رہا ہوتا ہے؟ جب آسمان کی طرف واپس جاتے ہیں، اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، ہمارا یقین ہے کہ نہیں؟ علیم بذات الصدور کون ہے؟ اللہ۔ جب واپس فرشتے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت فرشتوں سے سننا چاہتے ہیں میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ نوجوانوں، یہ موتی ایسے اکٹھے نہیں کیے، بڑی محنت سے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ اپنے سینے میں ڈال کر جایا کرو، موت کا پتہ نہیں کس وقت آ کے اپنے گھیڑے میں لے لے۔ نوجوانوں، پھر جب وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ رب العزت کہتے ہیں قال فاسألهم ربهم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ کہا اللہ ہم ایک ایسی نیک مجلس سے آئے ہیں، پیٹنے والی نہیں بلکہ رب العالمین کا ذکر کرنے والی۔ کہا ایک ایسی مجلس سے آئے ہیں جو تیری عبادت کر رہے تھے۔ اللہ کہتے کیا عبادت کر رہے تھے؟ کون سی عبادت سر انجام دے رہے تھے؟ نوجوانوں، وہ عبادت جو تھی، فرشتے کہتے ہیں وہ یہ کام کر رہے تھے۔ قالوا يقولون يسبحون ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك اللهم اجعلنا منهم۔ کہا اے میرے رب، یسبحونک وہ یہ پڑھ رہے تھے، آپ نے بھی محبت سے پڑھنا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کہا تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، اور کیا کر رہے تھے؟ کہا وَيُكَبِّرُونَكَ تیری کبریائی بیان کر رہے تھے، یا جبار یا قہار یہ تیری کبریائی ہے۔ کہا اور کیا کر رہے تھے؟ یا یحمدونک کہا تیری تعریفیں کرتے جا رہے تھے۔ تعریفیں کیا کر رہے تھے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ کہا یہ تعریفیں کر رہے تھے۔ آگے کیا کر رہے تھے؟
کہا تیری بزرگی بیان کر رہے تھے، بزرگی بیان کر رہے تھے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اب مجھے یہ بتائیں کون کون یہ کام کرے گا؟ سارے کریں گے؟ میچ پہ تو نہیں زور دیں گے؟ آج کتنے سکور ہوئے؟ رب کبریا کی قسم ہے، جس سکور کو تم گنتے ہو وہ عارضی سکور ہے، ٹائم وقت ضائع کرنے کا ٹائم ضائع کرتے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سکور دنیا اور آخرت میں اعلیٰ بن جائے، اللہ کے بنائے ہوئے رجسٹروں میں سکور تیز ہو جائے، پھر ایک ہی بات ہے، میرے نبی کی تباہ کرنی ضروری ہے۔ پھر تم سچے کیا بن جاؤ گے؟ مومن۔ اچھا، رب العالمین کا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اچھا وہ یہ کر رہے تھے؟ کہا پھر مجھے یہ بتاؤ، قال فیقول هل اروا هل رأونی۔ اللہ اکبر۔ کہا میرے بندوں نے مجھے دیکھا؟ اے اللہ ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا تجھے۔ جب میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا دل پھٹتا گیا، ہم نے نہیں دیکھا تجھے، ہمارا یقین ہے تو داتا ہے۔ کہا اللہ پاک کہتے ہیں تو نے بندے کو، میرے بندے نے مجھے دیکھا؟ کہا نہیں۔ کہا تیرے بندے نے تجھے دیکھا نہیں۔ رب العالمین کہتے ہیں قال فیقول کیف لو رأونی۔ کہا اگر میرے مومن بندے مجھے دیکھ لیں تو پھر ان کی حالت کیسی ہوگی؟ کہا پھر سارا دن تیرے بندے پھر یہی کام کریں گے۔ لو رأوك كانوا أشد لك عبادت۔ کہا سارا دن پھر وہ تیری عبادت ہی کرتے رہ جائیں گے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے قیامت کا دن ہوگا، ہم انشاءاللہ اس صف میں ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ۔ قیامت والے دن وہ اپنے رب کا دیدار کرتے ہوں گے۔ کہا پھر کہا اللہ وہ تجھ سے تیری جنت کا طلب کرتے ہیں، تجھ سے تیری جنت مانگتے ہیں۔ حدیث ذرا لمبی ہے، ٹائم تھوڑا ہے۔ کہا جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، جنت کے طلبگار ہیں، جہنم کو دور کرتے ہیں، جہنم سے دور ہونا چاہتے ہیں۔ کہا میرے فرشتوں جاؤ، تمہارے رب کا اعلان ہے، جو تمہارے رب کی تسبیحیں بیان کرتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں، گریہ زاری کرتے ہیں، مجھے مناتے ہیں، میں سب ساتوں آسمان کے فرشتوں کو بھی اعلان کر دو، اے جبرائیل جی رب جلیل، کہا یہ آرڈر جاری کر دو، فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ۔ کہا ان کو آرڈر جاری کر دو، تیرے رب نے ان کو معاف کر دیا ہے، ان کے گناہ نیکیوں میں بدل دیے ہیں۔ یہ ہے مومن کا شیوا کہ نیک مجالس میں بیٹھتا ہے، نیک مجلسوں کو تلاش کرتا ہے، ہمیشہ نیک مجلسوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ کہا اللہ یہ بات تو ٹھیک ہے۔ ایک فرشتہ اٹھا، قال یقول ملک من الملائکۃ۔ کہا ایک فرشتے نے درخواست پیش کی، اے اللہ ایک بندہ ایسا آیا ہے
وہ ان ذاکرین کی مجلس میں نہیں تھا، راستے سے گزر رہا تھا. فیہم فلان لیس منہم انما جاء لحاجت، کہا کسی حاجت کے سے گزر رہا تھا لیکن اس کا ذہن نہیں تھا. فرشتے بھی علم غیب جانتے نہیں، لیکن اللہ نے اس کا دل پھیر دیا. وہ اس مجلس میں کونے میں بیٹھ گیا. کہا قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، کہا اللہ وہ بندہ بھی گناہگار ہے. مفسرین نے لکھا کہ کبھی نیک عمل نہیں کیا، مومنوں کی مجلس میں بیٹھا. رب کبریا کی قسم ہے، آسمان والے کو اتنا پیار آیا، کہا جاؤ میں نے اس کے بھی گناہ نیکیوں میں بدل دیے ہیں. پھر میں کیوں نہ کہوں، کہنے والے نے بڑی پیاری ترجمانی کی ہے. میری رحمت دا دریا وگدا، دریا بھی بے بہا وگدا. میری رحمت دا دریا وگدا، دریا بھی بے بہا وگدا. میرے بوئے تے آ کے بہ جاؤ، میری رحمت لوٹا کے لے جاؤ. میں عطا نہ کراں رحمان نہیں، تو میرے کو نہ منگے انسان نہیں. یہ ہے مومن کا شیوا کہ مومن کی مجلس میں بیٹھا ہوا گناہگار بھی معاف ہو جاتا ہے. حضرات، آج مسلمان کنال 2 کنال کی کوٹھیاں خرید کر حالت کیا ہے؟ بے نمازی کا عالم ہے، بے دینی کا عالم ہے. لکھنے والے نے لکھا کہ جس بستی پر رحمت کی بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور جس گھر میں دین کی دولت نہ ہو وہاں کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. کہا پھر سود خوری کا عالم ہے، دیکھتے نہیں یہ مال حرام ہے یا حلال ہے، کوئی پہچان ہی نہیں، کوئی غور و فکر ہی نہیں. کہا پھر بھی زمین کا مالک جو خالق ہے، آسمان کا جو رب العالمین ہے، پھر بھی معاف کرنے والا ہے. واللہ برؤوف بالعباد، تمہارا رب تمہارے بندوں سے پیار کرتا ہے. معاف کا مطلب پیار کرنا، پیار کرتا ہے. تمہارے بندوں کے امت محمدیہ کے ساتھ ہے. اللہ کن بندوں سے محبت کرتا ہے؟ نوجوانوں، تمہارا دل چاہتا ہے کہ میں وہ فہرست پیش کر دوں، کلام ربانی ہے، ذرا محبت سے سنیں کہ رب العالمین کن مومنوں سے محبت کرتا ہے. سورت آل عمران 3 سورت آیت نمبر 68، واللہ ولی المؤمنین. آمین کہتے جانا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ایمان لانے والے مومنوں کا دوست ہے، مومنوں کا دوست ہے. سورت آل عمران 76 آیت نمبر، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ.
کہا اللہ جو اللہ سے مومن ڈرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 134 سورۃ آل عمران، واللہ یحب المحسنین، مومن احسان کر کر جتلاتا نہیں ہے بلکہ احسان کر کر پردہ پوش ہو جاتا ہے، خاموشی اختیار کرتا ہے۔ کبھی احسان جتلاتا تو پھر اللہ احسان کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب الصابرین، مومن ہمیشہ صابر ہوتا ہے، صابر قدم ہوتا ہے، تکلیف آئے تو صبر کرتا ہے، جب تکلیف آتی ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہا مومن جو ہے اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ کس کی طرف لوٹتا ہے؟ تکلیف آئے تو صابر قدم رہتا ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، مومن کا داتا کون ہے؟ دستگیر کون ہے؟ غریب نواز کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ مومن کا داتا عرش والا ہے، مشرک کا داتا فرش والا ہے۔ حق زبان پر نکل جائے یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ مومن کا داتا عرش والا ہے اور مشرک کا داتا فرش والا ہے، اور جس کو نیند آ جائے اونگ آ جائے وہ داتا ہو سکتا نہیں۔ تو مومن کا توکل کس پہ ہوتا ہے؟ اللہ پہ۔ اللہ توکل کرنے والے سے محبت کرتے ہیں۔ آگے سورۃ المائدہ 5 نمبر سورت اور آیت نمبر 42 میں ہے، ان اللہ یحب المقسطین۔ حضرات یہ ایک ایسی آیت ہے، آج مرکز ابو ہریرہ میں عدل و انصاف نہ ہوتا، رب کبریا کی قسم ہے ایسا گلشن کبھی تیار نہ ہوتا۔ اس کی بیس بنیاد عدل و انصاف سے پر نور ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے آج تک کبھی برکتیں کم پڑنی نہیں دیں، برکتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ کہا جو زمین پر عدل و انصاف کرتا ہے رب العالمین اس مومن سے پیار کرتے ہیں۔ حضرات اللہ تعالیٰ کے پیار کرنے کی سب سے پہلی نشانی، سب سے پہلی پہچان دین کی آسانی اللہ کے سب سے پیار کرنے کی نشانی ہے، کیونکہ جس پر چلنا ہر کلمہ گو مسلمان پر فرض ہے، غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا۔ کہا وہ جب اس آسان دین پر چلتا ہے تو اس کا دل کیسا ہوتا ہے؟ سورۃ تغابن 64 نمبر سورت اور آیت نمبر 60 میں موجود ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اس کا دل ہمیشہ اللہ سے ڈرا رہتا ہے۔ آگے لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اللہ نے کسی جان پر اتنا بوجھ ڈالا ہی نہیں، جتنی اس کی طاقت ہے اتنا بوجھ ڈالا ہے، جتنی اس نے طاقت دی ہے اتنا بوجھ ڈالا ہے۔
سورت حج 22 نمبر سورت آیت نمبر 78 میں ہے، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ تعالیٰ نے تم پر دین میں آسانی رکھی ہے۔ آسانی کتنی بڑی ہے۔ اب ایک انسان اس نیت سے کسی بھی مسجد میں جاتا ہے، جمعہ سننے، نماز پڑھنے، دین اور دنیا کی تعلیم لینے، حضرات جب آتا اس نیت سے ہے کہ میں کچھ نہ کچھ سن کے جاؤں، اپنے سینے میں روحانی بیٹری چارج کروا کے جاؤں، اور وہ عالم، وہ خطیب، وہ واعظ اگر اس نیت سے آتا ہے کہ میں نے لوگوں کو اپنا علم دکھانا نہیں کہ میں بڑا علم والا ہوں، اللہ ہمیں دکھاوے کی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ کہا پھر ہوتا کیا ہے؟ دونوں اس نیت سے آئے، صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر حدیث موجود ہے، 86 میں یہ حدیث موجود ہے، کہا کان لہو کاجر تامن حجتہو، اللہ اس مومن کو پورے حج کا ثواب عطا کرتے ہیں، پورے حج کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ حضرات بیماری کی وجہ سے بھی پورا اجر ملتا ہے۔ کس قدر اللہ کا مومن سے پیار ہے۔ کہا جب میرا بندہ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہوں، میرا بندہ آزمائش میں پڑتا ہے، وہ بیماری میں بھی مجھے بھولتا نہیں، وہ یہی کہتا ہے، وہ یہی دعا کرتا ہے، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کہا جب یہ اس طرح کرتا ہے، تکلیف میں بھی مجھے بھولتا نہیں، میری بڑائی کبریائی بیان کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، کہا جاؤ کَیَوْمَ وَلَدَتْ أُمُّهُ، سبحان اللہ۔ کہا سلسلہ صحیحہ میں یہ حدیث ہے 1611 نمبر پر، کہا یہ دنیا پہ ایسے آتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے شکم سے آج دنیا میں پیدا ہوا ہے، گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے۔ پھر لکھنے والے نے بڑی پیاری ترجمانی کی ہے، گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا ہے، پر تو نے بھی دل آرزودہ ہمارا نہ کیا ہے، ہم نے تو جہنم میں جانے کی بہت کی تدبیریں، پر تیری رحمت نے مولا گوارا نہ کیا ہے۔ حضرات دیکھو مومن کا پیار، اگر تم چاہتے ہو کہ مومن کے وہ اوصاف اپنا لیں جو اللہ نے ایک فرشت پیش کی ہے، جو بندہ چاہتا ہے میں سچا مومن بن جاؤں، تو پھر وہ فرشت یہ ہے، اللہ نے اس سورت کا نام ہی سورت مومنون رکھ دیا ہے۔ 23 نمبر سورت، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز ادا کرنے والے، والذین هم عن اللغو معرضون، گندی باتوں سے پرہیز کرنے والے، لغویات والی باتوں سے پرہیز کرنے والے،
والذین هم لفروجہم حافظون، کہا اپنے اعضائے مخصوصہ کی حفاظت کرنے والے. کون؟ مومن. کیونکہ آپ سن رہے ہیں اللہ کا مومن بندوں سے پیار چاہتے ہو، پھر ان چیزوں کو اپنا لو. والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، امانت میں خیانت مومن کرتا اور وعدے کی پابندی کرنے والا، وعدے کی پاسداری کرنے والا. کہا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، ساری نمازوں کی حفاظت کرنے والے. کون کون یہ پابندی کرے گا؟ اللہ تو ان سب پہ راضی ہو جا، اللہ ان کو یہ پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. کہا اگر یہ پابندی کرو گے تو نوجوانوں تمہیں ٹکٹ کون سی ملنے لگی ہے، تمہیں گولڈ میڈل کون سا ملنے لگا ہے؟ یہ دنیا کے عارضی گولڈ میڈل ہیں، یہ رب العالمین کا بتایا ہوا گولڈ میڈل ہے، یہ آقا دو جہاں کی زبان نبوت سے نکلا ہوا گولڈ میڈل ہے، یہ مصطفیٰ کے سینہ انور پر اترا ہوا گولڈ میڈل ہے. میں نہیں کہتا، رب العالمین کا کلام کہتا ہے الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. کہا جاؤ جس نے یہ میڈل اپنا لیے میں نے ان کو جنت الفردوس عطا کر دی. حضرات اللہ کا پیار دیکھیں مومن بندے کے ساتھ. صحیح البخاری میں 2441 نمبر پر حدیث ہے، اللہ کے پاس ایک بندے کو لایا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ نوجوانوں بڑی توجہ سے، جمعہ ختم ہونے کا ٹائم ہے. کہا جب لایا جائے گا ان اللہ یدنی المؤمن، کہا اللہ اس مومن کو اپنے پاس بلا لیں گے. کیا کریں گے؟ پاس بلا لیں گے. آگے فَيَزَعُ عَلَيْهِ كَنَفًا وَيَسْتُرُهُ. اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم. اللہ پاک اس بندے پہ اپنی تجلیات کی چادر ڈال دیں گے. اب اس بندے کا چہرہ ہے یا رب کا چہرہ ہے، تجلیات کی چادر ڈال دیں گے. تجلیات کی نوجوانوں بار بار اس لیے بول رہا ہوں، احساس کرو، دنیا پہ جینا سیکھو. کہا تجلیات کی چادر ڈال دیں گے. آگے فَيَقُولُ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا. اللہ پاک اس تجلیات کی چادر کے اندر چھپا لیں گے اور اللہ پاک کہیں گے فرما تو نے اے فلاں تم نے یہ گناہ کیے تھے، یہ گناہ تیرے ہی ہے جس کو میں نے چھپایا. کہا آگے سے جواب آئے گا جی اللہ اس طرح یہ میرے گناہ ہیں. اللہ پاک کہیں گے جا تیرے رب نے قال سترتها عليك في الدنيا، اللہ نے دنیا میں بھی تیرے پہ پردہ ڈال دیا تھا. تیرے گناہوں پر مومن کی بات کر رہا ہوں، مسلمان مومن کی بات کر رہا ہوں. دنیا کے دانتوں کو چھٹی دینا کتنی ضروری ہے، اور میرے داتے کی طرف اگر تم آ جاؤ، میرے رب کی طرف تم آ جاؤ، کسی چھٹی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. کہا کہ اللہ پاک کہیں گے تم نے دنیا پہ بھی ہم نے تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالا تھا. وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ،
کہا آج بھی رب نے تیرے اوپر اپنی تجلی کی طرد ڈال دی ہے، گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ کہا فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ، کہا جا میرے بندے، آج میں نے تجھے جو رجسٹر دیا ہے تیری معافی کا دیا ہے، تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے، تجھے مومن بنا کر جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ کہا لے جا، اس رجسٹر پر یہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا ہوا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔